نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا اور ذکر کر کے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوں گے، ان کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ ایک ان میں سے قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، ایک اس میں سخی مال خرچ کرنے والا، ایک اس میں شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا، 3 لوگوں کا حضور نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کریم ان سے پوچھے گا تمہیں میں نے عزت دی، تمہیں مال دیا، تمہیں جسم دیا، تمہیں میں نے حافظہ دیا، کیا کیا؟ جو قاری صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، جو علم دین پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، وہ کہیں گے مالک تیرے دین کا علم حاصل کیا، سکھایا، آگے لوگوں کو پڑھایا، میں تو تیرے لیے دنیا میں یہ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تم اس لیے نہیں کرتے رہے، تم اس لیے کرتے رہے تاکہ تمہیں لوگ کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا علامہ ہے۔ آج یہاں میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں لوگوں نے تمہیں مفتی صاحب بھی کہا، علامہ صاحب بھی کہا، اسی مقصد کے لیے تم نے پڑھا تھا، اسی مقصد کے لیے تم عالم بنے تھے، سو آج یہاں تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جائے۔ سخی آ جائے گا، اللہ پوچھے گا بتا تمہیں میں نے مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، مسکینوں کا خیال رکھتا رہا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا نہیں، تم اس لیے نہیں کرتے رہے کہ مجھے راضی کرو، تم اس لیے کرتے رہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا سخی ہے، کتنا پیسہ لٹاتا ہے، کتنی زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، واہ واہ ہوگی، لوگ تو تیرے نام کے ڈنکے بجائیں گے، سخی کہیں گے، لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا، تیرے نام کے ڈنکے بھی بجے، اب یہاں قیامت میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو بھی اللہ کریم فرمائیں گے۔ پھر شہید آ جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کرتا رہا، تیرے راستے کے اندر جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیرے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کریم فرمائے گا تم نے اس لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، بڑا سپاہی ہے، تو لوگ تجھے دنیا میں سپاہی بھی کہتے رہے، تیری بہادری کے بھی چرچے رہے اور شہرت تجھے ملی، تجھے عزت بھی ملی، اور یہی تیرا مقصد تھا۔ آج یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کتنے مقدس کام ہیں، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قربانی پیش کر دینا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے اعمال انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، اور مقصد فقط اور فقط اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، جو کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ دنیا تو پھر اسی طرح ہے، ہم دنیا کو نہ تو خوش کر سکتے اور نہ ہی ساری دنیا کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اس لیے دنیا کو خوش کرنا اور دنیا کو اپنے حلقہ یا احباب میں شامل کرنے کی تمنا کرنا، اس کا ویسے ہی فائدہ کوئی نہیں۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اور جب اللہ کی رضا ہو تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ آدمی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محبت تو ویسے تحفے میں مل جاتی ہے، محبت ویسے اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اس لیے مطمع نظر دنیا کا مال، دنیا کی محبت، دنیا کی شہرت، دنیا کا منصب، دنیا کا مسند یہ نہ ہو، بلکہ فقط اللہ کی رضا ہو، تو اللہ کریم بھی خوش ہوگا، اور اللہ کریم اس کا ہمیں اجر بھی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا پیش نظر آخرت اور اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ اپنے اعمال کو خسارے میں ڈال رہے ہیں؟ اخسرین اعمالا، اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں اور خسارے میں وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ، جن کی کوشش، جن کی تگ و دو دنیا کے اندر مصروف ہو گئی، اور انہوں نے دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں دنیا میں گم ہو کے رہ گئیں، صبح اٹھتے ہیں دنیا کی طرف، سارا دن دنیا کی طرف،
اور آخرت کے لیے کوئی وقت ہی ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر کوئی آخرت کا عمل کرتے بھی ہیں تو وہ بھی نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کہ وہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ہی گم ہو کے رہ گئے۔ اس لیے دنیا مطمع نظر نہ ہو، تو نیت کو درست کرنا اعمال کی کامیابی اور قبولیت کے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں تمام اعمال میں ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، وہ نیت کی درستگی سے اعلیٰ عمل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، سائیڈ پہ کر دی، اللہ کریم اس پر بھی صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مطلب اس پر کوئی ہماری زیادہ محنت نہیں لگی، کوئی زیادہ ہمیں مشکل پیش نہیں آئی، صرف اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کی کہ کوئی گزرتے ہوئے یہاں پریشان نہ ہو، اس کی ٹھوکر نہ لگ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف بہت بڑا کام جو قرآن پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کرنا، یہ بہت بڑے کام ہیں، لیکن نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا فائدہ ہمیں قطعاً نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں تمام اعمال کو اپنی نیت کو درست کرنے کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔